بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، ایک اہم ترین موضوع جو تمام ادیان کے درمیان مشترک ہے اور خصوصاً اسلام میں اس جانب بہت زیادہ توجہ دی، وہ ہے آخر زمان اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اور اسی ظہور کے ساتھ ساتھ ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سے ایک موضوع کہ جو بہت زیادہ قریب ہے علائم ظہور امام زمان علیہ السلام سے، اور اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے آخر الزمان یا اینڈ آف ٹائم۔ اور اسی طرح سے ایک موضوع ہے قیامت کی علامتیں۔ تو مختلف کتب اسلامی میں جب ان موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ سب کے سب ایک ساتھ ہی ان موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن بلا شک قیامت سے پہلے ہی کچھ نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک حتمی نشانی ہے امام زمان علیہ السلام کا ظہور۔ تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ وہ موضوع صحیح بخاری میں بھی نقل ہوا، صحیح مسلم میں بھی نقل ہوا، اور باقی کتب روائی اہل سنت میں اس کا ذکر ہوا، وہ یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلفاء کی جو تعداد بیان فرمائی ہے وہ ہے 12۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام المہدی المنتظر حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیہ السلام کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام ہیں۔ ان کی پیدائش 255 ہجری میں ہوئی اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ پہلے مرحلے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے امام زمان علیہ السلام کی غیبت سے ریلیٹڈ، اور بہت ہی اختصار سے گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع کی جانب آئیں گے، اور وہ ہے آپ کے ظہور کی علامتیں۔ امام زمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری میں سامرہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ والد کی جانب سے آپ امام حسین علیہ السلام تک بھی آپ کی نسل پہنچتی، آپ کا شجرہ پہنچتا ہے، اور امام حسن کی جانب بھی۔ لہٰذا بعض کتب سنت میں جب ذکر ہوا تو اس چیز کا بھی ذکر ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، امام حسین کی نسل سے ہیں، اور بعض جگہ ذکر ہوا کہ امام حسن کی نسل سے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ امام حسن کی نسل سے ہیں یا یہ کہ وہ امام حسن کے فرزند ہیں، تو اس موضوع میں دو طرح کے احتمال دیے جا سکتے ہیں کہ اگر یہاں مراد ہے نسل امام حسن علیہ السلام میں سے آپ ہیں تو بلا شک آپ نسل امام حسن سے بھی ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی ابن الحسین کہ جن کا مشہور ترین لقب ہے سید الساجدین اور زین العابدین علیہ السلام، اور ان سے ولادت ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند
امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے فرزند امام رضا علیہ السلام، ان کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام، ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب یہ تمام فرزندان امام محمد باقر علیہ السلام ایک جانب تو امام حسن کی نسل سے ہیں اور دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام بھی نسل امام حسن میں سے بھی ہیں اور نسل امام حسین میں سے بھی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا احتمال دیا جا سکتا ہے کہ جو بعض کتب اہل سنت میں ذکر ہوا کہ ان کے وہ فرزند ہیں امام حسن کے، تو ممکن ہے کہ یہ اشارہ ہو کیونکہ ان کے والد ماجد کا نام ہے حسن، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو عالم اسلام میں جتنی بھی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں خلفاء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، تو وہ مقدار جو بیان ہوئی ہے وہ ہے صرف اور صرف 12، اور 12 کے علاوہ کوئی مقدار بیان نہیں ہوئی ہے، نہ 4 اور نہ ہی کوئی اور مقدار۔ بس جب بھی سوال کیا جائے گا عالم اسلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلفاء کی تعداد خود کیا بیان فرمائی کہ جس کا ذکر شیعہ کتب میں بھی ہے، اہل سنت کتب میں بھی ہے، خصوصاً صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور دیگر صحاح میں بھی ہے، تو کہا جائے گا وہ تعداد ہے 12 کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صحاح ستہ میں بھی نقل ہوئی کہ 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہوں گے اور اس امت کے 12 امام ہوں گے۔ یہ ایک بالکل الگ موضوع۔ پس امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام ہیں۔ اب والد کی جانب سے آپ یعنی امام زمان علیہ السلام ظاہر نسل مولا امیر المومنین علیہ السلام میں سے بھی ہیں اور نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں، اور اب جب آپ کا شجرہ اوپر کی جانب جائے گا تو کہا جائے گا کہ آپ نسل مولا امیر المومنین میں سے بھی ہیں بلا شک، اور خود نسل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہیں، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ اور اگر سلسلہ اوپر لے جائیں تو کہا جائے گا کہ آپ حضرت ابو طالب کی نسل سے بھی ہیں اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا امیر المومنین کے والد، حضرت عبداللہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد۔ اور اس طرح سے آپ کا شجرہ جب اوپر کی جانب آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ شجرہ پہنچتا ہے حضرت اسماعیل تک، اور حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم تک۔ والدہ کا شجرہ یعنی والدہ ماجدہ امام زمان علیہ السلام حضرت نرجس خاتون، ان کا شجرہ پہنچتا ہے 2 جانب۔ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا تعلق 2 اہم شخصیات سے ہے۔ والد کی جانب سے وہ قیصر روم کے خاندان سے ہیں، اور یہ خاندان پہنچتا ہے حضرت داؤد تک، اور حضرت داؤد سے یہ سلسلہ جب اوپر کی جانب جاتا ہے تو پہنچ جاتا ہے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ اور حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا شجرہ ان کی والدہ کی جانب سے پہنچتا ہے جناب شمعون صفا، کہ جنہیں عموماً لوگ پہچانتے ہیں جناب سائمن پیٹر کے نام سے، اور حضرت سائمن پیٹر کو عام طور پر لوگ یہ تصور کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، اور انتہائی پاک اور صاف اور طیب اور طاہر افراد میں سے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح معنی میں جانشین تھے۔ تو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا شجرہ والدہ کی جانب سے پہنچتا ہے جناب شمعون صفا یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر کی جانب۔ تو یہ تو ہم نے مختصر سی گفتگو کی امام زمان علیہ السلام کے شجرہ مبارک کے بارے میں۔
260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور 260 ہجری میں شہادت کے بعد عوام نے، پبلک نے آخری دفعہ جب امام زمان علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ جو زیادہ مشہور قول ہے یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ میں دیکھا ہے۔ اب یہاں ایک موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ امام زمان علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں، ایک ہے غیبت صغریٰ اور ایک ہے غیبت کبریٰ، یعنی بڑی غیبت اور چھوٹی غیبت۔ غیبت صغریٰ کتنے سال کی ہے؟ تو یہاں پر ڈسکشن ہے کہ یا وہ 69 ایئر کی ہے یا وہ تقریباً 74 کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈسکشن یہ کرنا ہوگا کہ غیبت صغریٰ کب شروع ہوئی اور غیبت صغریٰ کب ختم ہوئی، شروع ہونے کے بارے میں کیا قول ہے اور ختم ہونے کے بارے میں کیا قول ہے۔ تو زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی۔ ایک اور قول کہ جو بعض علماء کی رائے ہے وہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام ولادت کے بعد بھی غیبت ہی کے عالم میں تھے، فقط امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے خاص اصحاب سے ان کا کانٹیکٹ تھا۔ لہٰذا غیبت کی اگر ڈیفینیشن لی جائے کہ عام افراد کی نگاہوں سے اوجھل، تو کہا جا سکتا ہے کہ غیبت کی ابتدا ولادت کے بعد سے بھی مانی جا سکتی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے بھی مانی جا سکتی ہے، اور زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی غیبت کی ابتدا کو مانا جائے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت۔ اب اگر آپ کی ولادت سے کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 74 ایئرز بن جائیں گے، اور اگر غیبت صغریٰ کی ابتدا کو آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے کاؤنٹ کیا جائے تو یہ بن جائیں گے تقریباً 69 ایئر۔ اسی طرح سے جب امام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو آخری دفعہ جو ان کو دیکھا تھا لوگوں نے تو وہ اپنے گھر کی سرداب میں دیکھا تھا، سرداب سے مراد تہہ خانے میں۔ تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے، جیسے کہ اہل سنت کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ آخری دفعہ آپ کو سرداب میں دیکھا گیا تھا، نہ یہ کہ وہ سرداب میں چلے گئے، بلکہ سرداب میں آخری دفعہ ان کو دیکھا گیا تھا۔ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعہ جا کے دعا کرتے ہیں سرداب کے پاس، یعنی تہہ خانے کے پاس، کہ وہاں سے وہ نکل آئیں۔ یہ قول بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم یہ دعا امام کے ظہور کی ہر جگہ کرتے ہیں، حتیٰ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، لیکن ان کے ظہور کی جگہ ان کی سرداب نہیں، یعنی ان کا تہہ خانہ نہیں ہے، بلکہ مسجد الحرام یعنی مکۃ المکرمہ بمقام مسجد الحرام، اور خصوصاً حجر اسود کے پاس آپ کا ظہور ہوگا۔ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ غیبت صغریٰ کا کیا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ اب غیبت صغریٰ ختم کہاں ہوئی، اور جیسے ہی ختم ہوئی اس کے اگلے سیکنڈ سے غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ تو آخری نقطہ کیا ہے غیبت صغریٰ کا، تو پھر ہم توجہ دلائیں گے اس جانب کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں ان کے 4 نائبین تھے، جناب عثمان ابن سعید، اور پھر ان کے فرزند جناب محمد ابن عثمان، اور پھر ان کے بعد جناب حسین بن روح، اور پھر ان کے بعد جناب علی بن محمد سمری۔ یہ 4 نائبین خاص تھے اس غیبت صغریٰ میں، کہ جن کو امام نے اپوائنٹ کیا نام لے کر، اور غیبت کبریٰ میں نائبین امام نام لے کر معین نہیں ہوئے ہیں، بلکہ صفات کے ذریعے سے ان کا انتخاب ہوا ہے، اور وہ صفات یہ کہ وہ فقہاء شیعہ جو پاک اور پاکیزہ دین کے خدمت گزار، اپنی نفسانی خواہشات کے مخالف ہیں، وہ مانے جائیں گے غیبت امام زمان علیہ السلام میں نائب امام کے عنوان سے۔ اور جب کہا جاتا ہے نائب امام تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام کی غیبت کی صورت میں ان سے دینی مسائل کا حل معلوم کیا جائے۔ لہٰذا مشہور و معروف جو روایت ہے
نائبین امام عام کے بارے میں، اما من کان من الفقہاء، کہ فقہا میں سے وہ فقہا، سائلا لنفسہ، کہ جو اپنے نفس کو بچاتے ہوں، حافظا لدینہ، جو دین کے محافظ ہوں، مخالفا لہوائہ، جو اپنی خواہشات نفسانی کے مخالف ہوں، مطیعا لامر مولا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع ہوں، تو پبلک کیا کرے؟ فللعوام ان یقلدوہ، پس عوام ان کی تقلید کرے، یعنی غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو مسئلے پوچھنا ہوں، جو سوالات پوچھنا ہو، حرام و حلال کے بارے میں پوچھنا ہو، تو وہ ان فقہا سے پوچھا جائے۔ اور یہ بالکل ایک عقلی سا موضوع ہے۔ اگر اس موضوع کو بھی ہم ایک ہی منٹ میں بیان کرنا چاہیں تو بہت سمپل طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ غیبت امام زمان میں ہمیں آیا دین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جواب ہے کہ کرنا ہے۔ بس اگر عمل کرنا ہے تو کیا کریں؟ کسی نان مسلم سے سوال کریں، کسی دشمن اہل بیت سے سوال کریں تو جواب آئے گا نہیں، کسی ایسے شیعہ سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اس سے سوال کریں۔ اب یہ سوال جس سے کیا جائے، کیا وہ قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد سے آشنا ہو یا نہ ہو؟ تو جواب ملے گا کہ ہاں، وہ قرآن اور تعلیمات محمد والے محمد سے اور فقہ سے اور حرام حلال کے موضوعات سے ریلیٹڈ جو بھی موضوعات ہیں ان سے آشنا ہو۔ جس آدمی سے ہم سوال کریں اور جو آشنا ہو ان چیزوں سے، فرض کریں کہ میں بھی ان چیزوں سے آشنا ہوں، کیا میری تقلید کی جائے گی یا مجھ جیسوں کی تقلید کی جائے گی؟ تو جواب ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ آشنا ہوں تعلیمات قرآن اور محمد والے محمد علیہ السلام سے اور دین کے بنیادی احکامات سے، بنیادی احکام سے، اس سے ہم سوال کریں۔ بس سوال کرنا اس غیبت کے زمانے میں ایک ضروری امر ہے۔ یہ سوال کس سے کیا جائے؟ عقل کہتی ہے کہ جو دین کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا ہو، اور اسی سوال کرنے کو کہا جاتا ہے تقلید۔ تقلید کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ پیری ہے، نہ مریدی ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص عمل انجام دینا ہے۔ بس غیبت کے زمانے میں جو لوگ دین کو نہیں جانتے اور انہیں ظاہر دین جاننا ہے تو وہ ان سے سوال کریں کہ جو دین کو جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔